بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی، پیغمبر اور رسول کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے، اس کا بھی علم ہونا بحیثیت مسلمان بہت ہی ضروری ہے۔ توحید کے بعد رسالت کا اقرار ضروری ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کوئی نہیں ہے سوائے ایک خدا کے جو حقیقی خدا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری رسول ہے۔ کلمے کے دو حصے ہیں، توحید اور دوسرا حصہ رسالت۔ اب ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ رسول کیا ہے، پیغمبر نبی کیا ہے، اور ان کے لیے ہمارے نظریات یا ہمارے عقائد کیا ہونا چاہیے۔ ایک بات تو ذہن میں رکھیں، نبی، پیغمبر، رسول اس بندے کو کہا جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس مقصد کے لیے ان کو بنایا ہوتا ہے، کیونکہ پیغمبر، نبی، رسول پیدائشی گناہوں سے پاک ہوتے ہیں اور گناہوں سے پاک جاتے ہیں، تو پہلے سے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کی جو ایک جماعت ہے وہ ترتیب دے لی ہوئی ہے۔ یہ نہیں ہوگا کہ کوئی ایسا کوئی سوچے کہ شاید زیادہ عبادت کرنے سے نبوت مل جائے، بہت زیادہ نیکیاں کرنے سے نبوت مل جائے، ایک بندہ بڑی تقوی اور بڑے نیک کام کر رہا ہے شاید نبوت کا عہدہ مل جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ نبی پہلے سے ہی سلیکٹ ہیں، منتخب شدہ لوگ کو انبیاء ہیں، اور ان کی جو پہچان ہے، کیونکہ ویسے تو 1.25 لاکھ کم و بیش، زیادہ بھی کم بھی پیغمبر ہیں، فرشتوں میں بھی پیغمبر ہیں، رسول نبی ہیں، لیکن ہمارے ہاں جو عمومی کا 1.25 لاکھ سے زیادہ یا کم نبی رسول جو آئے ہیں، ان کی پہچان یہ بتائی ہے کہ ان کے پاس معجزات ہوں گے، اور نمبر 2، ان کی رہنمائی، ان کی گائیڈ لائن جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوگی، وہی آئے گی، آیت کتاب کی شکل میں، صحیفے کی شکل میں، وہ ان کی جو ان کو طریقہ کار بتائی، یعنی اللہ کے ذریعے ان کی معلومات اور ان کی لائف سٹائل جو ہے وہ بتائے جائیں گے۔ دوسرا، ان کے بعد معجزہ ہوگا۔ تیسرا، نبی کا جو کنسیپٹ ہوگا وہ ساری دنیا میں مختلف ہی ہوگا، ان سے گناہ نہیں ہوتے ہوں گے، وہ ساری دنیا سے عظیم تر، ساری دنیا مل جائے تو نبی کے برابر درجہ نہیں پا سکتے۔ ایک نبی ادنا ساری دنیا بھی عبادت کرنے والے صحابہ تابعی اور نہیں بن سکتے، کیونکہ نبی کا مقام یہ۔ اچھا، نبی اور پیغمبر ایک ہی چیز ہے، پیغام لانے والا پیغمبر، نبی غیب کی خبریں دینے والا، یعنی جو لوگوں کو نہیں معلوم وہ خبریں دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بتاتا ہے، تو غیب کی لوگوں کے لیے وہ غیب کی خبریں ہوئی۔ رسول میں فرق آتا ہے، کیونکہ جیسے کہ 313 رسول ہے، روایت میں آتا ہے، 1.25 لاکھ کم و بیش انبیاء میں 313 رسول اس کو کہتے ہیں جس کے نام کی باقاعدہ کوئی شریعت نافذ ہو اور کلمہ جاری ہو۔ مثلا ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں، کلمے میں بھی نام آ رہا ہے اور ان کی کتاب بھی ہے قرآن، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، کلمے میں بھی نام آ رہا ہے، ان کی کتاب بھی ہے، لا الہ الا موسیٰ کلیم اللہ، کلمے میں بھی نام ہے اور کتاب بھی ہے۔ تو کچھ رسولوں پر صحائف تھے، یعنی تھوڑی امت ہوتی، یہ اس وقت آبادی کم تھی تو تھوڑے سے صحائف سے۔ کچھ رسول ایسے بھی تھے کہ ان پر کتاب بھی نہیں آئی، صحائف بھی نہیں آئے، تو وربلی جو پیغام تھے وہ جبریل نے ان تک پہنچایا اور انہوں نے یاد رکھ لی اور آگے امت کو بتا دیے، رسول وہ بھی تھے۔ تو رسول کا درجہ ذرا عام پیغمبر نبی سے بڑا ہے، کیونکہ ان کا کلمہ اور ان کی شریعت چلتی ہے۔ نبی اور پیغمبر جو خالی ہیں، جو رسالت کا عہدہ نہیں رکھتے، خالی نبی اور پیغمبر ہیں، تو وہ رسول کے ماتحت ہوتے ہیں۔ مثلا موسیٰ علیہ السلام رسول بھی ہیں، نبی پیغمبر تو وہ ہوتا ہی ہے، اور آپ کے بھائی ہارون علیہ السلام صرف پیغمبر تھے یا نبی، رسول نہیں تھے، وہ موسیٰ علیہ السلام والا کلمہ وہی دین آگے پھیلاتے۔ اس طرح ہزاروں انبیاء ایسے تھے جو کسی نہ کسی رسول کے ماتحت، یوسف علیہ السلام کے ماتحت ان کے بھائی بنیامین تھے، اور بھی اس طرح بہت سی مثالیں۔ تو رسول جس کی رسالت یعنی کلمہ یا شریعت چلتا ہو، اور نبی پیغمبر کوئی ایک ہی چیز ہے، وہ خالی اگر نبی پیغمبر ہے تو وہ کسی رسول کے ماتحت ہوگا، اور رسول جو ہے وہ براہ راست اللہ کے ساتھ ہے، وہ صاحب شریعت ہے۔ ان کا معجزہ دیکھ کر رسالت۔ اب ہمیں اس چیز کا تو پکا یقین ہے کہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہیں،
آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آیا تو نہ آئے گا، کیونکہ لا نبی بعد ہی فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں، قیامت تک یہ سلسلہ بند ہو گیا۔ آپ سے پہلے پہلے رسول نبی آئے تو ان کی پہچان بھی آئی۔ نبی کی چال چلن، شکل، صورت، حسب نسب معاشرے میں سٹینڈرائز ہوتا ہے، یعنی اچھے خاندان میں اللہ پیدا کرتا ہے، اچھی نسب میں، اچھا چہرہ مورا، کوئی عیب نہیں ہوتا، خوبصورت بھی ہوتے ہیں نبی، اور اخلاق بھی ان کے اچھے ہوتے ہیں۔ یہ سب چیزیں، یہ نہیں ہوگا کہ کانا نبی بن گیا، کانا شخص ہے اس کو نبی بنا دیا، یا معذور ہے اس کو نبی بنا دیا، یا کوئی فالٹڈ ہے، تو ایسا نہیں۔ جتنے نبی رسول آئے حسین بھی تھے، اور اخلاق کے اعتبار سے اور معاشرتی اعتبار سے بھی بہترین تھے، اور جس خاندان میں وہ بھی بہترین ہوتا ہے۔ نبی معصوم ہوتے ہیں جس طرح فرشتے، ان کا گناہ نہیں لکھا جاتا۔ کچھ غلطیاں یا کچھ بھول جو انبیاء سے زندگی میں ہوتی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہوتی ہے، اس کی جگہ نیا حکم آنا ہوتا ہے، وہ مصلحت ہوتی ہے، ہم نہیں سمجھ پاتے۔ اسی طرح نبی کو معصوم ہی مانا جائے گا، عقیدہ ہوگا کہ یہ منصوب۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے نبی کے کسی ایکٹیویٹیز کو ٹھکرایا نہیں جا سکتا، انکار نہیں کر سکتے۔ نبی کی کسی حدیث کو، کسی فرمان کو، نبی کی کسی عادات کو ناپسند نہیں کرنا۔ اگر کسی نبی کے فرمان یا ان کی کریکٹر یا ان کی بود باش فرمان کو ہم ریجیکٹ کریں گے تو اسلام سے خارج ہو جائیں گے۔ ایکسیپٹ کرنا ہے نبی کا ہر فرمان، قول و فعل اور ان کا پریکٹیکلی لائف سٹائل، ذہن مانے یا نہ مانے ہم نے منوانا ہے، یہی ایمان ہے۔ ہم نے تابع ہونا ہے نبی رسول کے، اس کی جو بھی ایکٹیویٹیز اور لائف سٹائل ہیں وہ ہمارے لیے نمونہ ہے، ہم اپنی مرضی نہیں کر سکتے۔ کرامت اولیاء کے لیے ہوتی، معجزہ نبی، یعنی وہ چیز جو عام لوگ نہیں کر سکتے۔ اب حضور کے معجزات آپ کو پتہ ہی ہے، چاند 2 ٹکڑے کیے، جڑے بازو جوڑ دیے، کٹے ہوئے بازو، پتھر کلمہ پڑھتے، بادل سایہ کرتے، بہت کچھ، کھاری خوب میٹھے ہو جاتے، بہت کچھ، یہ معجزات ہیں۔ یہ اور کوئی بندہ کرنا بھی چاہے تو نہیں کر سکتا، یہ عاجز ہوتے ہیں۔ نبی پر احکام جو اللہ کے نافذ ہوتے ہیں وہ امت کے لیے ہوتے ہیں، پریکٹیکلی وہ امت اس کو فالو کرے گی زندگی بھر۔ اپنی زندگی جہاں توحید کا پرچار اور توحید کو سمجھنا ہے، فالو کرنا ہے، وہاں رسالت کو بھی سمجھنا ہے، فالو بھی کرنا ہے۔ پریکٹیکلی اللہ تبارک و تعالیٰ تو اجسام نہیں رکھتے جو ہمیں پریکٹیکلی بتائے ایسے نماز پڑھیں، ایسے روزہ، ایسے نیکیاں۔ وہ رسولوں پیغمبروں کے ذریعے ہمیں پریکٹیکل دین دیتے ہیں۔ رسول نے جو پریکٹیکل زندگی گزاری، نکاح، شادی، طلاق، سفر، ہجر، کاروبار، لین دین، سونا اٹھنا، کھانا پینا، مال و تجارت، ناراضگی، خوشیاں، سارا کچھ کیا ہے، وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے، وہ سنت ہے۔ ہم اس کو فالو کریں گے تو کامیاب ہوں گے، نہیں تو ناکام۔ عقیدہ رسالت پر بھی ایمان کا حصہ ہے، اس کو یقین کرنا ضروری ہے، اس کے بغیر ایمان قبول نہیں ہوگا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی طرح